ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 1 بھابھی بھابھی کہاں ہیں آپ؟ اوہو چھوٹے چیتن کو تیار کر رہی ہیں وہ جو سیڑھیوں سے ہی بھابھی بھابھی کی گردان کرتی آ رہی تھی کمرے میں سفیان کو تیار کرتے دیکھ کر منہ کو بریک لگا۔ خبردار فاطمہ جو تم نے میرے شہزادے کو چھوٹا چیتن بولا۔ اپنے بیٹے کی دونوں گالوں کو چٹاچٹ پیار کرتی وہ فاطمہ کو آنکھیں دکھاتی بولی، اچھا مان لیتی ہوں شہزادہ چیتن ہے کہ بس۔ وہ بھی معصومیت دکھاتے سفیان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اپنے پپا کو پاس دیکھ کر ہی سفیان کھلکاریاں بھرنے لگا۔ اس کو اس طرح کھلکھلاتے دیکھ فاطمہ نے اسے اٹھا لیا۔ آرام سے فاطمہ، ابھی وہ بہت چھوٹا ہے۔ فاطمہ کے اس طرح اٹھانے پہ سفیان کا سامان سمیٹتی مریم نے اسے ٹوکا۔ یہ ڈاکٹر عارف بخاری کی چھوٹی سی فیملی تھی۔ عارف صاحب ایک بہترین اور کامیاب ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ ان کی وائف میرب ہاؤس وائف تھیں اور اپنے گھر کو بہت محبت اور سکون سے لے کر چلنے والی خاتون تھی۔ ان کا ایک بیٹا اسامہ تھا جس نے 2 سال پہلے ہی آرمی جوائن کی تھی، 24 سال کا تھا۔ آرمی جوائن کرنے کے بعد ہی عارف نے اس کی شادی اپنے مرحوم دوست کی بیٹی مریم سے کر دی تھی۔ مریم کی شادی کے بعد بہت اصرار کے بعد بھی مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کے سسرال میں نہیں رہ سکتی یہ کہہ کر عارف اور ان کی اہلیہ کو منع کر دیا اور اپنی چچا زاد بہن کے پاس چلی گئی جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اکیلی رہتی تھی۔ مریم فطرت میں میرب سے بہت میل کھاتی تھی۔ جس طرح میرب کی فطرت محبت سے سب رشتوں کو سمیٹ کر رکھنے کی تھی، اسی طرح ان کی بہو مریم بھی انہی خصوصیات کی مالک تھی۔ مریم کو اپنی بہو کی شکل میں پا کر جہاں میرب اور عارف خوش تھے، وہیں ایک خوبصورت اور خوش اخلاق بیوی پا کر اسامہ بھی اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ اور اگر بات کی جائے فاطمہ کی تو مانو اس کی تو دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ بہن کا پہلے ہی شدت سے شوق تھا اور بہن نہ ہونے کا افسوس، لیکن جب سے مریم اس گھر میں آئی تھی اس کی تو لاٹری نکل گئی تھی۔ اپنے چھوٹے موٹے کام وہ مریم کی ذمہ ڈال کے خود کو آزاد محسوس کرتی تھی۔ مریم اور فاطمہ کی عمر میں زیادہ نہیں، صرف 2 سال کا فرق تھا۔ مریم 22 سال کی تھی اور فاطمہ 20۔ مریم اور اسامہ کی شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے اس گھر میں خوشیوں کا خزانہ دیا تھا، سفیان کی صورت میں، جو ابھی صرف 5 مہینے کا تھا، جسے مریم پیار سے چھوٹا چیتن کہتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، آج اس ٹائم بھابھی کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ امی بلا رہی ہیں آپ کو نیچے۔ وہ ویسے ہی سفیان کو گود میں لٹائے اس سے کھیلتے مصروف انداز میں بولی۔ مریم نے ایک مسکراتی نظر اپنے بیٹے اور فاطمہ پہ ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ نیچے اتر کر کچن میں آئی تو کچن کی حالت دیکھ کر چکرا گئی۔ اس کی سگڑ ساس جگہ جگہ چیزیں پھیلائے کبھی کچھ تو کبھی کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں اور یہ ایک ساتھ کیا کیا بنا رہی ہیں؟ وہ دوپٹہ باندھ کر چیزیں سمیٹنے میں لگ گئی۔ کچھ نہیں مان، مریم کو پیار سے سب مان کہتے تھے اور یہ نام میرب کا دیا ہوا ہی تھا۔ کباب اور کھیر بن گئے ہیں، بس بریانی اور اچار گوشت باقی ہے۔ اب تم بھی آ گئی ہو تو جلدی جلدی میری مدد کرواؤ، اس کے بعد گھر کی بھی صحیح سے صفائی کروانی ہے۔ اور سفیان کے پاس فاطمہ ہے نا، اس کو اکیلا چھوڑ کے تو نہیں آئی؟ نہیں امی اکیلا نہیں ہے، فاطمہ ساتھ ہے اس کے۔ پر یہ اتنی تیاری کس لیے کر رہی ہیں آپ؟ کوئی آ رہا ہے؟ مان ابھی کوئی سوال نہ کرو، پہلے یہ کام فارغ کرواؤ، اس کے بعد جو جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ جواب میں مریم بھی ان کے ساتھ کام مکمل کرنے لگی۔ مستقل 1 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد میرب بیگم اور مریم سب کچھ تیار کر کے کچن صاف کر کے لان میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میرب کا تو طبیعت خرابی کا تقاضا تھا، وہ اتنے کام نہیں کر پاتی تھی، پر ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ مریم پر کسی کام کا بوجھ نہ پڑے، اس لیے اس کے ساتھ کام میں ساتھ دینے کا سوچتی تھی۔ مریم 2 کپ چائے ٹرے میں لائی ٹیبل پر رکھ کر خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ایک بار صوفی کو دیکھا تھی، کافی دیر ہو گئی ہے۔ مریم ٹرے سے کپ اٹھا کے ان کے سامنے رکھتی ہوئی سیدھی ہوئی، چہرے پر ہمیشہ رہنے والی میٹھی سی مسکراہٹ تھی جو بلا شبہ اس کے چہرے پہ جچتی تھی۔ دیکھ آئی ہوں امی، فتو اور صوفی دونوں ہی گدے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں، مریم نے ہنستے ہوئے بتایا۔ مریم کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دی اور سمیرا کو بھی بول دیا ہے کہ ایک بار دوبارہ پورے گھر کی اچھے سے صفائی کرے، کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا سوال میرا بیگم کیا کریں گی، اسی لیے خود ہی تفصیل بتا دی۔ اب وہ منتظر نظروں سے چائے کی سپ لیتے میرب کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر ڈاکٹر عفان کی فیملی آ رہی ہے۔ مریم کی نظروں کا مفہوم سمجھ کے انہوں نے اسے بتایا، وہی جو ارحمنا کی بیٹی کی شادی میں ملی تھی، ان کی وائف جو تمہیں بچوں کی بیماریوں پر دیسی ٹوٹکے بتا رہی تھی۔ ہاں وہ تسمینہ آنٹی، پر ابو نے بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا کچھ مہینے پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ مریم کو جو ان کے بارے میں یاد آیا اس سے وہ بتا کے تصدیق چاہی کہ وہی ہیں جو وہ سمجھ رہی ہے۔ ہاں وہی، اب 1-2 مہینے پہلے ہی ان کی عدت پوری ہوئی ہے اور اب وہ گھر آنا چاہ رہی ہیں۔ اوہ اچھا، مریم نے اپنے ہونٹوں کو او کا شیپ دیکھ کر او کہا، جیسے ساری بات سمجھ آ گئی ہو۔ ویسے کوئی خاص مقصد یہاں آنے کا؟ اس نے میرب اور اپنے سامنے سے کپ اٹھا کے ٹرے میں رکھے۔ ہاں خاص مقصد ہی ہے، فاطمہ کو دیکھنے آ رہی ہے۔ وہ تو دیکھ ہی چکی ہیں اور پسند بھی کر چکی ہیں، پر ایک بار وہ اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتی ہیں۔ لیکن امی فاطمہ تو ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی اس کی یونی کے 2 سال باقی ہیں۔ مریم کو میرب کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی۔
ہاں پر اچھا رشتہ ہے، مجھے فاطمہ کے لیے مناسب لگا۔ میں نے ان سے عارف سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی کہا ہے لڑکا اچھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اچھا شریف گھرانہ ہے اور چھوٹی فیملی ہے، فاطمہ سنبھال بھی لے گی۔ انہوں نے مریم کے تاثرات دیکھ کر اسے مطمئن کیا، لیکن امی اتنی جلدی کیا ہے؟ مریم نے بچوں کی طرح منہ بنا کر کہا، اسے بھی کہاں قبول تھا کہ اتنی جلدی اس کی بہن چلی جائے، آخر اسے بھی تو بہنوں کی خواہش تھی اور مل بھی گئی تھی فاطمہ کی شکل میں۔ جلدی کہاں ہے مان، 20 سال کی ہو گئی ہے، اچھے رشتے اسی عمر میں آتے ہیں اور تم بھی تو اسی عمر میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ اس کے اس طرح منہ بنانے پہ میرا بیگم مسکرا دی اور رضیہ باجی نے بھی اپنے ارسلان کے لیے رشتہ مانگا ہے فاطمہ کا۔ اب تم بتاؤ، ارسلان کہیں سے بھی فتوح کے قابل ہے؟ باہر سے پڑھ کر آیا ضرور ہے، پر اس کی عادتوں سے تو پورا خاندان واقف ہے۔ اب رضیہ آپا کو ایسے منع نہیں کر سکتے، وہ اپنے بیٹے کے معاملے میں ایک لفظ برداشت نہیں کرتی اور ان کا دل رکھنے کے لیے فاطمہ کی زندگی تو خراب نہیں کر سکتے نا۔ اور تمہارے ابو کی اکلوتی بہن ہے، وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے یہی بہتر ہے۔ میں نے رضیہ آپا سے یہی بولا ہے کہ عارف سے بات کروں گی، اگر یہاں بات جم جاتی ہے تو انہیں یہی بول کے منع کر دیں گے کہ عارف پہلے سے ہی رشتہ طے کر چکے ہیں، اس طرح ان کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی اور فاطمہ بھی اچھی جگہ بس جائے گی۔ انہوں نے ٹہر ٹہر کر اپنی بات مکمل کی اور مریم کے دماغ میں جتنی بھی الجھنیں تھیں سب سلجھا دی۔ لیکن امی، پھر اس کی پڑھائی؟ مریم کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ پڑھائی کا کچھ نہیں مان، میں اس کی پڑھائی کو وجہ بنا کے اتنا اچھا رشتہ نہیں ٹھکرا سکتی۔ اگر شادی کے بعد اس کا شوہر اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ اتنا تو پڑھ چکی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے سکے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ مریم کو مناسب نہیں لگا مزید کوئی سوال کرنا، اپنی ساس کی کوئی بھی بات اسے غلط نہیں لگی تھی اور وہ کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ نو ڈیڈ، بالکل بھی نہیں۔ ارحم تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ ہر بات میں ضد کیوں کرتے ہو؟ وہ مستقل اپنے آفس میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے اور بیچ بیچ میں رک رک کر اپنے سر پھرے بیٹے کو سمجھانے کی ناکام کوششیں بھی کر رہے تھے، جو ہر بار کی طرح ناکام ہی جا رہی تھی۔ ڈیڈ، یہ تو میں بھی آپ کو بول سکتا ہوں کہ آپ اتنے ضدی کیوں ہیں، ہر بار ضد کیوں کرتے ہیں؟ وہ ویسے ہی اپنے مطمئن انداز میں کرسی پر جھولتے اپنے باپ کو ادھر سے ادھر چکر کاٹتے دیکھ رہا تھا اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی مسکراہٹ تھی جو کبھی کبھی الیاس مبین کا سیر و خون بڑھا دیتی تھی تو کبھی خون جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ اپنے ضدی بیٹے کی بات سن کے ان کے چلتے ہوئے قدم ٹھہرے، وہ رکے اور واپس ٹیبل پر آئے اور دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کے جھکے اور تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ میں ضدی نہیں ہوں ارحم الیاس، اور نہ ہی میں ضد کرتا ہوں، وہ بول کر اسے ویسے ہی دیکھنے لگے۔ کرسی پر بیٹھا ارحم بھی کھڑا ہوا اور مسکراتی نظریں ان کی آنکھوں میں ڈالی اور چہرے پر وہی مسکراہٹ سجائی جو کبھی دل چرانے کا تو کبھی دل جلانے کا کام کرتی تھی، اور اس وقت یقیناً وہ دل جلانے کا کام ہی کر رہی تھی۔ آپ ضدی ہیں الیاس مبین، اور آپ ضد کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہر بار ہار جاتے ہیں۔ انہیں کے انداز میں انہیں جواب دے کر وہ واپس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کا جواب سن کے وہ اپنا سر پکڑ کے اپنی پشت اس کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ ارحم کی مسکراہٹ اب ہنسی میں تبدیل ہو رہی تھی جسے وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میں ہر بار تمہاری ضد کے آگے ہارتا ہوں نا، تو کیا تم ایک بار نہیں ہار سکتے؟ واپس اپنا رخ ارحم کی جانب کر کے چہرے پر مظلومیت طاری کر کے سوال کیا، پر مقابل بھی انہی کا بیٹا تھا۔ ڈیڈ، آپ کیا بچوں کی طرح ضد کریں؟ اب آپ کی ضد پوری کرنے کے لیے میں کمپنی کا نقصان تو نہیں کر سکتا نا؟ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا نقصان ہو رہا ہے اس میں ہماری کمپنی کو؟ آئی برو چکا کر سوال کیا اور پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ ارحم کرسی سے اٹھ کر ان کے سامنے آیا اور انہیں دونوں کندھوں سے تھاما۔ اف ڈیڈ، فائدہ بھی تو نہیں ہو رہا نا، اور لازمی نہیں ہے کہ پیسوں کا لاس ہو، اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ اٹس مین اس پروجیکٹ پر ہم کام کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے، اور وقت سے زیادہ اور کیا قیمتی ہے جس کا ہمیں نقصان ہوگا؟ بات صرف عقل مندی کی ہے، اگر عقل مند انسان ہو تو سمجھ جائے گا۔ آخری بات اس نے جان بوجھ کر ایسی کری تھی جس پہ الیاس مبین اس سے کچھ کہیں، اور اس کا تیر بالکل نشانے پہ لگا تھا۔ وہ جو اس کے وجوہات سن کے تھوڑا نارمل ہوئے تھے، اس کی آخری بات سن کے ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ مطلب میں بے وقوف ہوں؟ انہوں نے ویسے ہی اسے تیکھی تیوروں سے نوازا۔ نو نو ڈیڈ، ویری بیڈ، ایسے خود کو بے وقوف نہیں بولتے، آپ بے وقوف تھوڑی ہیں، بس تھوڑی سی۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھ کے ہاتھ الیاس مبین کے سامنے کیا۔ عقل کم ہے، لیکن اس طرح بول کر آپ سب کو کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ بلا وجہ میں آپ کا مذاق بنے گا؟ چہرے پر معصومیت سجائے اس وقت وہ الیاس مبین کو سخت زہر لگا۔ اس وقت ان کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ کر ارحم کے لیے اپنا کہہ کر روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم ارحم، تمہارے باپ کی فیکٹری ہے نا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں کون ہوتا ہوں کچھ بولنے والا؟ اب وہ غصے میں ارحم کو دیکھ رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑے اپنے بیٹے کے منہ پر دو لگائیں۔ بات تو ٹھیک ہے تو میرے باپ کی ہی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا جب تک الیاس روم کا گلاس ڈور کھول کے چلے گئے
اور ارہم جو پتہ نہیں کیسے اپنا کہہ کا ضبط کیے بیٹھا تھا، ان کے جاتے ہی نکل گیا۔ ہنستے ہوئے وہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اف ڈیڈ، یو آر سو کیوٹ۔ اٹھو محترمہ۔ مریم کمرے میں 4 گھنٹے بعد آئی تھی۔ 2 گھنٹے تو اسے میرب کے ساتھ سب انتظام دیکھنے میں لگ گئے تھے، پھر باتیں کرتے کرتے وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اب جب وہ 4 گھنٹے بعد واپس کمرے میں آئی تو اپنا سر پکڑ لیا۔ ابھی میرب نے اسے کہا تھا کہ فاطمہ کو تیار کروا کے سب سمجھا دے، پر یہاں تو بات ہی الٹی تھی۔ اس کا بیٹا اور اس کی ننند ابھی تک گدھے گھوڑے بیچے سو رہے تھے، جیسے برسوں سے نیند کے ترسے ہوئے ہوں۔ حیرت اسے سفیان پر ہوئی تھی، اور دل سے یہ دعا بھی نکلی تھی کہ اس کا سفیان نیند کے معاملے میں فاطمہ پر نہ چلا جائے۔ اٹھو فاطمہ۔ جی بابی۔ انگڑائی لیتے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اس کو دیکھ کر مریم کو ایک بار پھر افسوس ہوا۔ ابھی تو فاطمہ بہت لاوالی تھی، وہ کہاں شادی سسرال اور ذمہ داری جیسی چیزوں میں پڑے گی، پر جب بڑوں نے فیصلہ کر لیا تو اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ اٹھو، تیار ہو جلدی، ٹائم نہیں ہے، کپڑے میں تمہارے نکال آئی ہوں، شاور لے کر سادہ سا تیار ہو کر آؤ۔ جلدی جلدی بولتے اس نے فاطمہ کو کھینچ کر اٹھایا اور سفیان کی فیڈر ڈھونڈنے لگی، کیونکہ فاطمہ کو اٹھاتے سفیان بھی اٹھ چکا تھا اور اب مکمل رونے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیوں تیار کیوں؟ ہم باہر جا رہے ہیں۔ آپ کی ظالم ساس مان گئی، پر یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی جلدی ان کو رحم کیسے آ گیا؟ وہ حیرت سے مریم کے سامنے آئی جو اب جھنجھلا گئی تھی۔ پہلے ہی سفیان کی فیڈر نہیں مل رہی تھی اور اب وہ رونا بھی شروع کر چکا تھا۔ فاطمہ، تھوڑا تو تمیز کا مظاہرہ کر لیا کرو یار، بڑی ہیں وہ، ماں ہے تمہاری، یہ کیا ظالم ظالم لگا رکھا ہے؟ اور کہیں باہر نہیں جا رہے؟ جاؤ جلدی تیار ہو، ورنہ جسے تم ظالم ساس کہہ رہی ہو نا، وہ ظالم ماں بن کے اوپر آ جائیں گی۔ فاطمہ کو بولتے وہ سفیان کو گود میں اٹھائے پھر فیڈر ڈھونڈنے لگی۔ پر جب جا نہیں رہے تو میں تیار کیوں ہوں؟ وہ اب بھی جم کے کھڑی تھی۔ فاطمہ، پہلے تیار ہو کر آؤ، پھر بتاؤں گی، اب جاؤ جلدی۔ عجلت میں بولتی وہ فاطمہ کو جانے کا اشارہ کرتی واپس ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں؟ فاطمہ کے پوچھنے پر اس نے گہری سانس لے کر فاطمہ کو دیکھا جو اب تک یہیں کھڑی تھی۔ ہاں، فیڈر ڈھونڈ رہی ہوں۔ مریم کے بولنے پر فاطمہ نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر مریم کے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ میں فیڈر دے کر مریم نے اسے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فیڈر لی۔ اس کی گھوری پر فاطمہ بھی مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہوا موم؟ آج ماحول کچھ گرم لگ رہا ہے۔ ارحم مسکراتا ہوا اپنی ماں کی سامنے والی کرسی پہ بیٹھا۔ چھوٹی سی فیملی تھی الیاس مبین کی، پر زندگی سے بھرپور تھی۔ کھانا وہ تینوں ساتھ ہی کھاتے تھے۔ ارحم کی مسکراتی آواز پہ جہاں زینت مسکرائیں، وہیں درمیان کی سربراہی کرسی پر بیٹھے الیاس مبین کا حلق تک کڑوا ہوا تھا، لیکن پھر ایک غصیلی نظر ارحم پر ڈال کر وہ واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لگتا ہے کسی کی بیوی نے آج کلاس لی ہے۔ سادے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالتے ارحم نے ایک اور جملہ کسا۔ اب کی بار وہ ضبط کر گئے اور ایسے انجان بنے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ارے مام، آپ کو پتہ ہے جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ بچہ بنتا جاتا ہے، بچوں کی طرح ضد۔ انف۔ ارحم کی بات بیچ میں کاٹتے وہ پلیٹ آگے کھسکا کے اٹھ گئے۔ زینت ساری باتیں بخوبی سمجھ رہی تھیں۔ الیاس مبین آفس سے آ کر اپنی بیوی کے سامنے بہت کڑے تھے اور اپنی بیٹی کی بدتمیزی پر بہت رونا بھی رویا تھا۔ ارے کھانا تو کھا۔ زینت ان کو یوں اٹھتا دیکھ ایک لمحے کو بھوک کھلائی تھی۔ بھوک مر گئی میری، کھلاؤ میرے اس جان کے عذاب کو۔ ارحم کی طرف اشارہ کر کے غصے سے کہتے وہ پلٹ کے۔ دوپہر میں آفس میں ہوئی ارحم سے بحث پر وہ اب تک خفا تھے۔ پریشان نہ ہو موم، آپ کے شوہر آفس میں ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ منگوا کر کھاتے رہتے ہیں۔ ایک اور جملہ کس کر ارحم اب الیاس مبین کی نشست پر زینت کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ زینت نے پیچھے دیکھا الیاس مبین کو جو کمرے میں جا رہے تھے۔ ارحم کی بات پر دانت کچکچا کر پیچھے مڑے۔ ویسے موم، ایک بات کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ سیخ کباب ہاتھ میں اٹھائے وہ زینت سے بولا، لیکن نظریں کباب پر تھیں۔ کس بات کا؟ وہ اب ارحم کی طرف مکمل متوجہ ہوئی۔ ارحم نے کباب پر سے نظریں ہٹا کر انہیں مسکرا کر دیکھا۔ آپ کی زندگی پر افسوس ہے؟ حیرت ہے مجھے موم کہ آپ کو یہی سڑو بڑو ملا تھا شادی کرنے کے لیے۔ اس کی بات پر زینت بے ساختہ ہنس دی، پر اس سے پہلے وہ کچھ بولتی پیچھے سے ارحم کے سر پر تھپڑ پڑا۔ کراہتے ہوئے وہ سر سہلاتا گردن پیچھے موڑ کر دیکھا تو الیاس مبین اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ بوڑھا میں اب بھی نہیں ہوا، اور جوانی میں جب تمہاری ماں نے مجھے پسند کیا تھا نا، جب تم سے کہیں زیادہ حسین اور خوبرو تھا۔ ان کی بات پر زینت نے آئی برو اچکا کر انہیں دیکھا، کیونکہ پسند زینت نے انہیں نہیں بلکہ انہوں نے زینت کو کیا تھا۔ کاش میرے باپ کی دعا قبول ہو جاتی اور مجھے میرے جیسی ہی اولاد ملتی۔ طنز کرتے وہ مڑنے لگے تھے، پر ارحم کی آواز پر پھر قدم رکے۔ لیکن دادا نے تو یہ بد دعا دی تھی نا؟ بلا کی معصومیت سے پوچھتا وہ الیاس مبین کو زج کر رہا تھا۔ تمہارے جیسی فسادی اور بدتمیز اولاد اللہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ دے، اور تم چلو یہاں سے میرے ساتھ کمرے میں کھانا کھانا، ورنہ اپنے بیٹی کی صحبت میں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ زینت کا ہاتھ پکڑتے وہ ان کی سنے بغیر کمرے میں لے جانے لگے۔ رضوانہ،
زینت اور میرا کھانا کمرے میں بھجواؤ۔ یہ الیاس مبین کی آواز تھی۔ رضوانہ میرا کھانا بھی مام ڈیڈ کے کمرے میں بھجوا دو، میں بھی وہیں کھاؤں گا۔ یہ چہک تھی جو فی الحال تو الیاس مبین کو شیطانی لگی تھی، ارحم کی آواز تھی۔ کیا؟ میرے رشتے والے؟ اس لیے تیار کروایا ہے مجھے؟ میں ابھی جا کر واپس چینج کرتی ہوں، غصے سے کہتی فاطمہ واپس باتھ روم میں گھسنے لگی جب مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہو گیا فاطمہ؟ رشتہ آیا ہے، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ ہر لڑکی کا آتا ہے۔ پر بھابھی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میری تو ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ فاطمہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ فاطمہ 20 سال کم عمر نہیں ہوتی، اسی عمر میں شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی، اور ویسے بھی سوچ لو، میں نے لڑکی کی تصویر دیکھی ہے، بہت خوبصورت ہے، اب تمہارے اوپر ہے اس سے شادی کے لیے ہاں کرو یا… مریم نے بات ادھوری چھوڑ کر کندھے اچکائے۔ کیا؟ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یا پھر پپھو کے بیٹے ارسلان بھائی سے شادی کرو۔ ارسلان کا نام سن کے فاطمہ کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ اسے اپنے پپھو کا بیٹا ایک آنکھ نہیں پسند تھا، عجیب بدتمیز تاڑو ٹائپ۔ لیکن ارسلان بھائی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ وہ اس لیے کیونکہ پپھو ارسلان اور تمہارا رشتہ کرنے پہ بضد ہے، اس لیے امی اچھی جگہ تمہارا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ فیملی بھی بہت اچھی ہے اور ان کی امی سے بھی میں مل چکی ہوں، بہت اچھی خاتون ہے، بالکل امی کی طرح۔ آخر میں مریم جوش سے بولی۔ فاطمہ کو منانے کے چکر میں بول تو دیا، پر جلد احساس بھی ہوا کہ غلط بول دیا۔ کیا؟ امی کی طرح ہے؟ اب تو میں بالکل نہیں کروں گی شادی، مجھے ارسلان بھائی قبول ہیں، پر امی جیسی ساس ہرگز نہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھی اور واپس اپنے قدم باتھ روم کی طرف بڑھا دیے۔ اب تو قصہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ ارے ارے فاطمہ، میں تمہاری نہیں اپنی امی کی بات کر رہی ہوں، میرا مطلب میری ساس نہیں، سگی ماں۔ مریم نے فوراً بات سنبھالی۔ پکا؟ فاطمہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ مریم کی امی کا سن کر اس کا دل تھوڑا مطمئن ہوا تھا، کیونکہ مریم کی امی جب بھی آتی تھیں اسے ڈھیروں ڈھیر سراہتی تھیں، پیار کرتی تھیں، سب سے بڑھ کر اتنی پیاری بیٹی ملنے پر میرب کو شکر کرنے کا کہتی تھیں۔ فاطمہ کو وہ بہت پسند تھی۔ ہاں نا، اب جلدی سے خاموشی سے یہاں بیٹھو اور پلیز کوئی گڑبڑ مت کرنا، اور سب سے اہم بات اپنی یہ چونچ بند رکھنا، ورنہ سوچ لینا یہ رشتہ گیا تو اگلا ارسلان بھائی کا ہوگا۔ فاطمہ کو جتاتے وہ کمرے سے نکل گئی اور پیچھے فاطمہ منہ بسور کے بیٹھ گئی۔ ارحم رات کے 11 بجے، اس ٹائم جاؤ گے تو واپس کب آؤ گے؟ ارحم جو انہیں انفارم کرنے ان کے روم میں ہی آ رہا تھا۔ زینت جو چائے بنانے باہر نکلی تھی، ارحم کو اپنی جانب آتا دیکھ رک گئی۔ آج ارحم کے اکلوتے بیسٹ فرینڈ حماد کی برتھ ڈے پارٹی تھی، جسے کلب میں سیلیبریٹ کیا تھا، جس کا انفارم کرنے وہ ان کے روم میں جا رہا تھا۔ مام، حماد کی برتھ ڈے پارٹی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے مجھے خود بھی یہ کلب کی پارٹیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، پر ٹائم کا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اور ہاں، مجھے واپس آتے دیر ہو گئی، سو پلیز میرا انتظار کر کے اپنی صحت خراب مت کریے گا۔ ان کو حق کر کے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، اور اس کے جانے کے بعد وہ بھی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا کلب میں بیٹھا ادھر ادھر بےسارگی سے نظریں گھما رہا تھا۔ وہ بھی اپر کلاس کا تھا، پر اسے یہ چیزیں اریٹیٹ کرتی تھی۔ اب اس کی نظر بےسارگی سے حماد کو دیکھ رہی تھی، جو مسلمان لڑکا ہو کر ڈرنک کرتے ڈانس فلور پر لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ تھرک رہا تھا۔ اب اس کو کیا بولا جا سکتا تھا؟ یہاں تو لڑکیاں بھی مردوں کے ساتھ نشے میں جھوم رہی تھیں۔ کسی لڑکے کا ہاتھ کسی لڑکی کے کندھے پر تھا تو کسی لڑکے کا ہاتھ کمر پر، اور یہاں اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کی عزتیں مٹی میں ملاتی وہ لڑکیاں بے پرواہی سے میوزک پہ جھوم رہی تھی۔ اس کو یہاں آئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، اور کیک کاٹنے کے بعد سے وہ اب تک ایک ہی جگہ بیٹھا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، یا پھر اسے محسوس ہو چکا تھا، پر وہ سدا کا لاپرواہ اب بھی لاپرواہی سے بیٹھا تھا۔ بلیک جینز پر بلیک کی ٹی شرٹ، اس پر ڈینم کی جیکٹ پہنے وائٹ جاگرز، ماتھے پر چند بال بکھرے، لائٹ براؤن آنکھوں میں بیزارگی لیے، ایک ہاتھ میں سگریٹ تو دوسرے ہاتھ میں موبائل فون پکڑے وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر سے ایک یک ٹک اسے دیکھ رہی ہے۔ پر سامنے والے کو کیا بالکل اس کی نظریں محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ اس کی لاپرواہی پہ وہ دلکشی سے مسکراتی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ادا سے اس نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ ہیلو ہینڈسم، سریلی آواز پر اس نے صرف گردن موڑنے کی زحمت کی۔ ایک نظر اپنے برابر کھڑی میک اپ سے لبریز لڑکی کو دے کر اس نے واپس اپنے نظریں پھیر لیں۔ اس کا نظریں پھیرنا سامنے کھڑی لڑکی کو چبھا۔ اس کو یقین تھا کہ ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد وہ نظریں پلٹنا بھول جائے گا۔ می سحر خان، یو؟ اب کہ وہ ارحم الیاس کے سامنے آ کر بولی۔ اب کہ ارحم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وائٹ جینز پر پنک ٹاپ پہنے وہ اچھے نقش کی مالک تھی، کمر تک آتے براؤن بال آدھے آگے کیے ہوئے تھے۔ اس کا لباس تنگ تھا، پر کہیں سے بھی باقی لڑکیوں کی طرح پھٹا ہوا نہیں تھا کہ اس کا جسم نظر آتا۔ وہ اب تک اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحم الیاس، مغروریت سے کہتا وہ اس پر سے نظریں ہٹاتا واپس سامنے دیکھنے لگا۔ کافی مغرور معلوم ہو رہے ہو، وہ اس کے برابر میں کھڑی ہوتی اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
ہوں بھی لاپرواہی سے جواب دیتی اس نے دوبارہ ایک نظر غلط اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اس کی لاپرواہی پہ سحر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کوئی تو تھا جو اسے لگا کہ سحر خان کی برابری کا ہے، پر وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ برابر کھڑا شخص اسے اپنی برابری کا بالکل نہیں سمجھتا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ورنہ میں ابھی بنا بتائے نکلنے والا تھا۔ حماد کے آتے ہی ارحم نے سگریٹ نیچے پھینک کے پاؤں سے مس لی اور موبائل اپنی جیب میں ڈالا۔ کیا یار، ابھی تو پوری رات باقی ہے اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے دوست۔ اگر تو بور ہو رہا ہے تو میں تیرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر لیتا ہوں۔ حماد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا بولا۔ سحر اب بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں اب تھک گیا ہوں، گھر جاؤں گا تو پارٹی انجوائے کر۔ اور تیرے منہ سے یہ جو بدبو آ رہی ہے نا، اگر اسے اور سونگ لیا تو کچھ اور سونگنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گا۔ اس نے حماد کے منہ سے آتی شراب کی بدبو پر چوٹ کی تھی، کیونکہ وہ ایک کونے پر بیٹھا تھا جہاں وہ بدبو کم آ رہی تھی۔ اسے یہ بدبو برداشت کرنے کی عادت تھی کیونکہ وہ اکثر کلب آتا تھا حماد کے ساتھ، پر اتنے قریب سے حماد کے منہ سے آتی بدبو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کی بات پہ حماد کا بے ساختہ کہکا نکلا۔ ارحم اس سے مل کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سحر خان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ آنکھیں موند کر دلکشی سے مسکرائے۔ مسز عفان فاطمہ کو پہلے ہی پسند کر چکی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے حارث، جس کے لیے انہوں نے فاطمہ کو پسند کیا تھا، وہ اپنی بیٹی سندس کو دکھانا چاہتی تھی اور ان کے دونوں بچوں کو ہی فاطمہ پسند آئی تھی۔ میرب نے بھی شکر ادا کیا تھا کہ فاطمہ نے کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر عارف تو حارث کو پہلے ہی جانتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے۔ حارث میں انہوں نے کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ حارث ایک قابل کیمیکل انجینئر تھا اور ویل سیٹلڈ تھا۔ سندس فاطمہ سے 1 سال بڑی تھی اور یونی کے 3rd ایئر میں تھی۔ مختصر فیملی تھی، ان کا گھر اچھے اور پوش ایریے میں تھا۔ گھر میں سب کو یہ رشتہ مناسب لگا تھا اور اب مریم بھی مطمئن تھی ان لوگوں سے ملنے کے بعد۔ سب سے اہم بات، فاطمہ کو بھی وہ لوگ پسند آئے تھے اور حارث بھی اسے اچھا لگا تھا۔ حارث اسے خود سے کہیں زیادہ خوبصورت لگا تھا اور شاید تھا بھی۔ گورا رنگ، خوبصورت نکوش، کھڑی ناک۔ فاطمہ بھی حسین تھی، بس اس کا رنگ سانولا تھا، پر اس کے سانولے رنگ میں بھی اتنی کشش تھی کہ ایک بار دیکھنے والا دوبارہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ ڈاکٹر عارف نے ابھی انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیا تھا اور اپنے بیٹے اسامہ سے مشورہ کر کے جواب دینے کا کہا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ آپ اب تک بچوں کی طرح منہ پھلائے بیٹھے ہیں یار۔ ارحم آج لیٹ آفس آیا تھا اور وجہ اس کی رات میں کلب جانا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی اور ابھی وہ آفس آیا تھا اور اپنے ڈیڈ کے آفس میں بیٹھے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل رات کو ان کے کمرے میں کھانا کھاتے ہوئے بھی ارحم نے انہیں کسی نہ کسی بات پر پریشان کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ارحم سے بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ اچھا نا، سوری ڈیڈ، اب موم جیسے آپ سے ناراض ہوتی ہیں ویسے ہی آپ ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے، بے دہانی میں بولتے جب اس کی نظر اپنے باپ پر پڑی تو بے ساختہ اپنے غلط بولنے پہ منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ یار سوری نا ڈیڈ، ایسے کون اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر بیٹھتا ہے بتائیں؟ اچھا آپ اس ڈیل پر غصہ ہے نا، تو پرومس اگلی بار جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، بس آپ موڈ ٹھیک کریں اپنا۔ لیکن اس بار بھی ارحم کو سرے سے نظر انداز کیے وہ لیپ ٹاپ پر لگے رہے۔ اگر آپ نے اب جواب نہ دیا تو 3 دن پہلے آپ نے نیہا الیاس مبین کی سیکرٹری کے ساتھ لنچ کیا تھا، وہ میں مام کو بتا دوں گا۔ بولتے ہوئے اس نے اپنے کندھے اچکائے، جیسے اگر اب جواب نہیں آیا تو وہ یہی کرے گا، لیکن میں نے کسی کے ساتھ کوئی لنچ نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً ارحم کو صفائی دی، کیونکہ انہوں نے واقعی لنچ نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھے شاید کسی نے ارحم سے غلط بیانی کی ہے اور اگر ارحم نے یہ بات زینت کو بتا دی تو مسئلہ ہو جانا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے نہیں گئے، لیکن میں ایسا ہی بولوں گا۔ اپنے بیٹی کی بات پر ان کا منہ کھل گیا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آئیں، ساتھ لنچ کریں گے، اور اگر آپ نہیں آئے تو میں موم کے ساتھ لنچ پر جاؤں گا اور مجھے یقین ہے وہ لنچ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ مسکرا کر بولتے وہ ان کے آفس سے نکل گیا، جبکہ پیچھے الیاس مبین ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان کو وہ اپنا بیٹا کم اور فسادی پپھو زیادہ لگتا تھا۔ بھلا یہ منانا تو نہیں ہوا، ہاں بلیک میلنگ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ پھر مرتا کیا نہ کرتا، وہ بھی کام سمیٹ کر باہر نکل گئے۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا اس ماچس کی تیلی کا کہ کب آگ لگا دے۔ یار تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، یہ اب ہوا ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا تو جیسے آدم بزار سے میری دوستی کیسے ہوگی۔ حماد اسے دیکھ کر کڑ رہا تھا اور اس کا کڑنا ارحم کو چڑھا رہا تھا۔ تیرے ساتھ آیا ہوں نا کلب، پھر کیوں چپڑ چپڑ کر رہا ہے یار؟ ارحم اکتا کر بولا۔ وہ آفس سے گھر گیا تھا، اس کے گھر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی حماد اس کے گھر میں نازل ہوا تھا اور زبردستی ارحم کو اپنے ساتھ کلب لے کر آیا تھا۔ وہ لوگ ابھی ایک سائڈ پر بیٹھے ہی تھے جب ارحم کو اپنے پیچھے سے مانوس سی آواز آئی اور اگلے لمحے ہی وہ پہچان گیا تھا یہ کس کی آواز تھی۔ ہے گائز، کیسے ہو؟ حسین اتفاق ہے نا؟ اس کا اتفاق کا اشارہ آج پھر ملنے پر تھا۔ آخری بات اس نے ارحم کو دیکھ کر ایک ادا سے کہی تھی۔ آج وہ بلیک جینز پر ریڈ ٹی شرٹ پہنے بالوں کا میسی جوڑا بنائے ہوئے تھی۔
اتفاق نہیں ہے یہ مس سحر، یہ آپ جانتی ہیں، بولتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ اچھالی تھی۔ اس کا طنز وہ بخوبی سمجھی تھی، یعنی وہ سمجھ چکا تھا کہ حماد اسے سحر کے کہنے پر ہی کلب لایا تھا۔ تنزیہ مسکراہٹ ہی صحیح، پر مسکراہٹ اتنی حسین تھی کہ وہ نظریں نہ ہٹا سکی۔ اس کی بے باک نظریں ارحم کو ناگوار گزر رہی تھی۔ حماد وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا اور اب سحر ارحم کے ساتھ بیٹھی کوئی نہ کوئی بات کر رہی تھی، جس کا ارحم بیزارگی سے جواب دے رہا تھا۔ اس کی بیزارگی سحر واضح محسوس کر رہی تھی، پر پھر بھی انجان بنی بیٹھی رہی، اور ارحم دل ہی دل میں حماد کو گالیوں سے نواز رہا تھا، اور اب وہ حماد سے کیسے بدلہ لینا ہے یہ بھی سوچ چکا تھا۔ امی 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 امی، فاطمہ مستقل امی امی کے نعرے لگا رہی تھی، پر اس کے بالکل سامنے بیٹھی میرب سبزیاں کاٹتے ہوئے ایسے انجان بنی بیٹھی تھیں جیسے کوئی آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ ان کے ساتھ بیٹھی مریم اپنی ہنسی دبائے بیٹھی تھی، جانتی تھی کہ جب تک وہ میرب کو زچ نہ کر دے نہیں جائے گی۔ امی، جب تک آپ میری نہیں سنیں گی میں نہیں جاؤں گی۔ جواب نہ داغ۔ امی 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 ام فاطمہ، اگر تمہارے منہ سے ایک بار اور امی نکلا تو اس چھری سے تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ تو میرب خاتون، آپ میری بات سن کیوں نہیں لیتی؟ سگی اولاد ہی ہوں نا میں آپ کی، یا اگر یتیم خانے سے لائے ہیں مجھے تو بھی بتا دیں۔ فاطمہ نے وہی جملہ دہرایا تھا جو ہر بار بولتی تھی، پر اب اس جملے کا اثر میرب پر بالکل نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، یتیم خانے سے ہی لائی تھی، اب جاؤ یہاں سے۔ میرب کا کہنا تھا کہ فاطمہ کا منہ کھل گیا، اس کا یہ تیر بالکل غلط جگہ پر لگا تھا۔ ہاں، تو آپ کو یہ مجھے گود لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب جب گود لیا تھا تو آپ کو میرے خرچے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ امی پلیز نا یار، قسم سے، اگر ٹھیم نہیں ہوتی تو کوئی بھی ضد نہیں کرتی، امی پلیز۔ اب وہ سچ مچ پریشان ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی تمہارے ابو تمہارے 5 سوٹ لائے تھے، ان میں ہے ایک پرپل کلر کا۔ امی، وہ سوٹ آپ لے لیں، وہ بڈھوں والا سوٹ میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ فاطمہ کو میرب کا مشورہ بالکل پسند نہیں آیا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں نے آپ کو بڈھا تھوڑی کہا، ماشاء اللہ سے آپ تو جوان ہیں۔ میرب کے گھورنے پر وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، انداز صاف مکھن لگانے والا تھا۔ کچھ سمجھاؤ مریم اسے، 2 مہینوں بعد شادی ہے اس کی، کیسے برداشت کرے گا اس کا شوہر اسے؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتے وہ مریم سے گزارش کر رہی تھی، اور سامنے بیٹھی مریم اپنی ہنسی دباتی دوہری ہو رہی تھی، جیسے بابا کرتے ہیں۔ میرب کی بات شوہر کیسے برداشت کرے گا کا جواب دیا تھا فاطمہ نے، جبھی میرب نے اپنے پاؤں سے چپل نکالی، لیکن اب وہاں فاطمہ نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ چراغ کے جن کی طرح غائب تھی۔ انہوں نے نظر گھما کے سامنے دیکھا تو اب وہاں مریم بھی نہیں تھی۔ اس سے بھی اب اپنی ہنسی ضبط نہیں ہو رہی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اسامہ سے مشورہ کر کے عارف صاحب نے فاطمہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دیا تھا، اور پھر تہمینہ کے اصرار پر 2 مہینے بعد ہی حارث اور فاطمہ کی شادی رکھی تھی۔